رات کو انسان کو ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو تمام چیزیں اسے کسی بھی درجے میں نقصان پہنچا سکتی ہیں. تبھی تو رات کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے, یعنی شر کی چیز ہے تبھی تو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اس سے پناہ مانگو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو چراغ بجھا کے سویا کرو. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا, اس لیے کہ جو فاسق جانور ہے یعنی چوہا اور اس طرح کے جانور, یہ بعض دفعہ چراغ گرا کے آگ لگا دیتے ہیں. یہ ایک احتیاطی تدبیر ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں کہ کوئی بھی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے. بہت سے لوگ اس بارے میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں, وہ رات کو سو گئے, بس آئے بستر پہ پڑے سو گئے, وہ احتیاط نہیں کرتے, نہ وہ رقیہ پڑھتے ہیں جس کا ہمیں حکم دیا گیا, اور نہ ہی کوئی ظاہری اسباب اختیار کرتے ہیں. تو رات کو اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ کے دروازے کا تالا اچھی طرح لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا, کوئی ایسا راستہ تو نہیں ہے کہ چور کو کوئی راستہ مل جائے آنے کے لیے, ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسی الیکٹرانک کوئی چیز ہے آپ جلا کے سو جائیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ہیٹر کو آپ اچھی طرح چیک کر لیں سردیوں میں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہیں اس میں گیس لیک ہو رہی ہو. ایسے سینکڑوں واقعات ہو چکے ہیں کہ سوتے ہوئے میں انسان کی موت واقع ہو گئی. تو ہمیں اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ رات ایک شر کی چیز ہے, اور جو شر کی چیز ہوتی ہے اس سے بچنے کا, اس کے شر سے بچنے کا انسان پہلے سے اہتمام کرتا ہے. تو اسی میں رات کی وہ دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں, جو میں انشاءاللہ سورہ فلق اور سورہ ناس مکمل ہونے کے بعد بتاؤں گا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رات کو کیا پڑھنے کا حکم دیا جس سے ہماری رات کے شر سے حفاظت ہو سکتی ہے. یہ تو ہمیں اس صورت سے دوسرا سبق ملا. تیسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ جادو اور ٹونے والوں سے دور رہنا چاہیے. آپ کو ہر علاقے میں, ہر معاشرے میں کچھ ایسے لوگ نظر آئیں گے جو جادو کرتے ہیں اور اس طرح کی مختلف قسم کی اشیاء میں پڑھتے ہیں. وہ ایسے لوگوں سے انسان کو دور رہنا چاہیے. بعض دفعہ میرے پاس ایسی کالز آتی ہیں کہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, یا ہم نے کرائے پر ایسے لوگوں کو گھر دیا ہوا ہے جو ہر وقت تعویذ گنڈوں میں لگے رہتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ان کرایہ داروں کو آپ گھر سے نکال دیں, کیونکہ ان کے برے اثرات آپ پر بھی پڑیں گے. اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک جن بھگانے, اور یاد رکھیں یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں جو جنات کے علاج کے نام پہ کام کر رہے ہیں. ان کا دعویٰ تو یہ ہوتا ہے ہم جنات کا علاج کر رہے ہیں, مگر حقیقت میں جنات بھی انہی کے پاس ہوتے ہیں, اور یہ اس قسم کی شر کی چیزیں بھی انہی کے پاس ہوتی ہیں. ان لوگوں سے جتنا دور رہیں گے آپ عافیت میں رہیں گے. اس لیے کسی ایسے شخص کو کرائے پہ گھر نہ دیں جو یہ جادو ٹونوں میں اور زیادہ ان تعویذ گنڈوں میں اور فلیتوں پلیتوں میں لگا رہتا ہے. ان سے اپنی جان چھڑائیں, ان سے دور رہا کریں, اسی میں خیر ہے, اسی میں عافیت ہے. تو یہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے اس سے. اور ایک سبق ہمیں اس صورت سے ملتا ہے حاسدین کے شر سے. تو حاسدین کے شر سے بچنے کا ایک طریقہ تو سورہ فلق میں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کی پناہ مانگی جائے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جن سے ہمیں حاسدین کے شر سے بچا جا سکتا ہے, وہ طریقوں کو اختیار کر کے. بلکہ اس سے بھی پہلے کا نمبر یہ ہے کہ حاسدین کا شر بھی بہت بڑا شر ہوتا ہے. لہذا کبھی اپنے بارے میں اس خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ مجھ سے تو کوئی حسد ہی نہیں کرتا تو مجھے کون نقصان پہنچائے گا. ایسا نہیں ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے, ما خلا جسد من حسد. دنیا میں کوئی بھی جسم ایسا نہیں ہے جو حسد سے پاک ہو. کسی نہ کسی موقع پہ کسی نہ کسی کو جیلسی ہونے لگتی ہے کسی کو دیکھ کر. تو آپ کے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو عین ممکن ہے کسی کو کوئی اس نعمت کو دیکھ کے خوش ہو اور آپ کو دعائیں دے, اور کوئی اس نعمت کو دیکھ کر جلنا اور کڑنا شروع ہو جائے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ اتنے اہتمام سے یہ صورت نازل نہ فرماتے. اس لیے حاسدوں کے شر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوشش کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے, قرآن و سنت میں اور بھی طریقے ہیں. وہ طریقے کیا ہیں کہ آپ کو جس کے بارے میں وہم ہو, بلکہ آپ کو جس کے بارے میں خیال ہو, وہم کا لفظ تو مناسب نہیں ہے, جس کے بارے میں آپ کو خیال ہو کہ یہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے, تو اس کے سامنے اپنی نعمتوں کو بڑھ چڑھ کے بیان نہ کیا جائے, بلکہ اس کے سامنے معاملہ ہلکا رکھا جائے, بلکہ اپنی نعمتوں کو اس سے چھپایا جائے. اللہ نے آپ کو اگر دولت دے دی ہے, آپ کی اچھی تنخواہ ہے, آپ کے کاروبار میں پروفٹ زیادہ ہو رہا ہے, تو ہر شخص کو نہ بتائیں آپ. کچھ لوگ تو ہوں گے جو آپ کے اس پروفٹ کو سن کے خوش ہوں گے, کچھ ہوں گے جو جلیں گے, پھر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. نظر بھی کہا جاتا ہے کہ حاسدوں کی زیادہ لگتی ہے. تو اس لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی نعمت کو ہر ایک کے سامنے بیان نہ کریں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 بیٹے تھے. جب وہ مصر میں داخل ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا حکم دیا؟ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. اے میرے بیٹو ایک ہی دروازے سے داخل مت ہو. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہو, اس لیے کہ ان کو یہ خوف تھا کہ سب بیٹے ایک ہی دروازے سے داخل ہوں گے تو جب لوگ دیکھیں گے کہ ایک باپ کے اتنے خوبصورت اور اتنے جوان بیٹے اور سب ایک ہی باپ کے ہیں, یعنی ایک ہی
باپ کی اولاد ہیں تو وہ باپ کتنا خوش قسمت ہے. تو اس سے نظر لگنے کا خطرہ ہے. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے حکم دیا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہو. اور میں نے جیسے بتایا نظر عمومی طور پر حاسدوں کی لگتی ہے, تو اس لیے یہ بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہر ایک کے سامنے اپنی نعمت کو بیان نہ کیا جائے.